خسرو پرویز جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑ دیا تھا، ایران کا بادشاہ، اس کے پاس ایک مچھلی والا مچھلی لے کر آیا، اس کو بڑی پسند آئی، اس نے کہا 4000 دینار دے دو۔ 4000 دینار کئی کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ تو اس کی بیگم شیریں ساتھ بیٹھی تھی، اس نے اس کے کان میں کہا یہ کیا کیا ہے؟ ایک مچھلی پہ 4000 دینار، خزانہ خالی کرو گے؟ واپس لو۔ میں کہا میں واپس لوں؟ میں بادشاہ ہوں، میں کیسے واپس لوں؟ میں تو نہیں لوں گا۔ کہا تم اس کو بلاؤ، اس سے پوچھو یہ نر ہے یا مادہ ہے، میل ہے یا فیمیل ہے۔ اگر کوئی یہ میل ہے تو تم کہنا بھائی ہمیں فیمیل چاہیے تھی، تو تم یہ مچھلی واپس لو، ہمارے پیسے۔ اگر وہ کہے کہ یہ فیمیل ہے تو تم کہنا بھائی ہمیں میل چاہیے تھا، تو یہ اپنے مچھلی واپس لو، ہمارے پیسے واپس کرو۔ انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے بلایا، ادھر آؤ بھائی، یہ مچھلی میل ہے یا فیمیل ہے؟ کہ جی نہ میل ہے نہ فیمیل ہے، یہ درمیان والی ہے، خسرا ہے۔ بادشاہ اتنا ہنسا، انہوں نے کہا 4000 اور دے دو۔ وہ شیریں کو غصہ چڑھ گیا کہ یہ کیا ہوا، 8000 دینار۔ اب وہ کاغذ تو ہوتے نہیں تھے، سکہ ہوتا تھا، دینار سونے کا ہوتا تھا۔ اور جب وہ گٹھڑی باندھ کے چلنے لگا تو 1 دینار گر گیا، تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا۔ تو شیریں تو پہلے غصے میں تھی، کہا دیکھا اس کمینے کو دیکھا، اتنا یہ لالچی ہے، اس کو اتنے مل گئے کہ اس کی 7 نسلوں کو کافی ہیں، ایک گرا ہے وہ بھی اٹھا لیا ہے، اس سے واپس لو۔ انہوں نے اس کو پھر بلا لیا، اے بدبخت تمہیں اتنا دے دیا تھا، اگر 1 دینار گر گیا تھا تو کیا تھا؟ کہ حضور اس پہ آپ کا نام لکھا تھا، کسی کا پیر آتا تو بے ادبی ہوتی تو میں نے اٹھا لیا۔ میں نے کہا 4000 اور دے دو۔ سخی بنو، بخیل نہ بنو، محبت کرو، نفرت نہ کرو، نہ مذہب کے نام پر، نہ قوم کے نام پر، نہ زبان کے نام پر۔ اختلاف ہے تو ہے، لیکن نفرت نہیں ہونی چاہیے، چاہے سیاسی ہے، چاہے وہ مذہبی ہے، چاہے وہ فقہی ہے، جو بھی ہے، محبت سب سے پہلے ہے۔ اور اگر آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، یہاں سے اٹھ کے، ناراض نہ ہونا، ایک دوسرے پر غصہ آ جانا نیچرل ہے، لیکن اس کے بعد میں بولنا نہیں، بیوی سے نہیں بولتے، لڑائی ہو کے بیوی سے بولنا بند، کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ بیوی ناراض ہو گئی، خامن سے بولنا بند، کتنی بڑی بے وقوفی ہے، بچوں پہ کتنا برا اثر پڑتا ہے اس کا۔ تو جھگڑا ہو جائے نیچرل ہے، لیکن بس بولنا نہیں، یہ غلط، یہ ان نیچرل ہے۔ ملو، بولو، محبت رکھو۔ کیا کرو گے؟ نفرت لے کر مر گئے تو کیا کرو گے؟ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم اپنے رب کی مان کے چلیں۔ الحمدللہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنذیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرة عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم ما لی وللدنیا ما انا والدنیا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم، فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها، وإن الجنة اليوم معفوفة بالمكاره وإن الدنيا معفوفة بالشهوات واللذات، فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، دنیا میں ہر انسان لمبی زندگی چاہتا ہے، جلدی مرنا نہیں چاہتا۔ پتہ ہے موت ہے، پھر بھی چاہتا ہے موت نہ آئے۔ ہمیشہ خوشیاں چاہتا ہے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ہمیشہ خوش رہا ہو۔ یہ اس طرح ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، دکھ بھی آئے گا، پریشانی بھی آئے گی، خوشی بھی آئے گی۔ پھر کوئی انسان بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، کہتا میں ہمیشہ جوان رہوں، لیکن بڑھاپا بھی آتا ہے،
اما المشیب فصبح بدا واما الشباب فلیل افل. بڑھاپا تو آتا ہے، کتنے آج کل ٹونک ہیں اور کتنی وہ اس کے لیے پارلر بنے ہوئے ہیں اور کتنی ٹیکنیکس ہیں رنکل دور ہو جائیں، اور کیپسول ملتے ہیں اور وائٹامن ملتے ہیں، لیکن بڑھاپا آ ہی جاتا ہے. پھر انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ میرے پاس دولت رہے، میری نسلوں کے پاس دولت رہے، لیکن دولت چلی جاتی ہے. ایک نسل کے پاس ہے، اگلی پک کے پاس ختم ہو جاتی ہے. بادشاہیاں چلی کئی سو سال کر ختم ہو گئیں. تو انسانی کمپیوٹر امپاسبل کو سوچتا نہیں. میں نہ مروں یہ کیوں سوچ آتی ہے؟ میں ہمیشہ جوان رہوں یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ میرے پاس ہمیشہ خوشی ہو یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ میرے اوپر بڑھاپا نہ آئے یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ کیوں انسانی کمپیوٹر میں امپاسبل انٹر نہیں ہو سکتا. کبھی سوچا ہے کہ 2 اور 2 5 ہو جائیں؟ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ 2 اور 2 5 ہو جائیں؟ کیوں؟ امپاسبل ہے. پھر یہ خیال کیوں آتا ہے کہ نہ مروں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ جوان رہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ بوڑھا نہ ہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ ہمیشہ خوش رہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ ہمیشہ میری نسلیں مالدار رہیں؟ یہ بتلاتا ہے کہ کوئی جہان اللہ نے ایسا بنایا ہے. اس کائنات کا خالق ہے. ان ربکم اللہ، اس کا نام ہے اللہ. یہ انڈیا پاکستان والے ان کے علماء بھی اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں. خدا اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا. میں یہ نہیں کہہ رہا، تمہارے ساؤتھ افریقہ کے مولوی تو فتویٰ بھی بڑی جلدی لگاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کہنا غلط ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کسی انسان نے اللہ کا نام رکھا ہے. اللہ نے اپنا نام خدا نہیں رکھا. اور خود آ، یہ 2 لفظ ہیں، خود آ. خود آ اس کو بنا دیا خدا. خدا کا مطلب ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو. لیکن اللہ نے اپنا نام بتایا، ان ربکم اللہ، میرا نام اللہ ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرا نام اللہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو، میرا نام اللہ ہے. الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. ارے میرے بندو میرا نام اللہ ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، میرا نام اللہ ہے. اللہ الذی سخر لکم ما فی السماء وما فی الارض، میرا نام اللہ ہے. جب آپ اللہ کہتے ہو، ایک دفعہ کہو سارے یا اللہ، پھر کہو، پھر کہو. جب آپ کہتے ہو اے خدا، تو آپ صرف اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو جسے کسی نے نہیں بنایا. جب آپ کہتے ہو اللہم یا اللہ، تو اللہ کے جتنے نام ہیں ان کے ساتھ آپ اللہ کو پکارتے ہو. کہ تم نے جو کہا نا یا اللہ، تو اس میں الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحفیظ، المقیت، الواجد، الماجد، المحیی، الممیت، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقی، الوارث، الرشید، الصبور، الحنان، المنان. یہ سارے ناموں کے ساتھ آپ کہتے ہو یا اللہ، تو اس میں یہ سارے نام ہوتے ہیں. تو اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا اللہ کہا کرو.
اللہ نور السماوات والارض. تو اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اللہ. فی ستۃ ایام خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دن. ثم استوى علی العرش، عرش پر استوا. یغشی اللیل النہار، دن کے اوپر رات کو لاتا ہے. یطلبہ حثیثا، دن آگے آگے رات پیچھے پیچھے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سب سورج چاند ستارے اللہ کے تابع ہیں. الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین. تو اس ساری کائنات کا خالق ہے اور بہترین خالق ہے. وہ جو بنانے والا ہے اس نے اس کی قیمت لگائی ہے. میں آپ سے کہوں میرا یہ کرتا $10 کا ہے تو میں زیادہ جانتا ہوں نا آپ سے. تو اللہ نے اس کائنات کی قیمت لگائی ہے جس نے بنائے. 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. دیکھو آسمان تیرے رب نے بجا. والارض بعد ذلك دحاها، تیرے رب نے زمین کو بچھایا. اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی نکالا، سبزہ نکالا. والجبال ارساها، ساؤتھ افریقہ میں پہاڑ لگائے، ساؤتھ افریقہ میں پہاڑ لگائے. والارض وما طحاها ونفس وما سواها، یہ سارے آیات بتاتے ہیں کہ بنانے والا اللہ. اور ابھی ڈربن میں جو انڈین اوشن میں دیکھ کر آیا ہوں تو میرا اللہ کہتا ہے هو الذی سخر البحر، تیرے اللہ نے بنایا. میں نے کافی پڑھا کہ سمندر کیسے بنے، سب بکواس ہے، کوئی لاجک نہیں ہے. اور ہمارے پاس ایک ہی لاجک ہے زبردست. هو الذی سخر البحر، تیرے اللہ نے سمندروں کو بنایا اور ان کو اپنے تابع کیا. تیرے اللہ نے زمین کو بچھایا، تیرے اللہ نے آسمانوں کو اٹھایا. اس میں پلر کوئی نہیں لگائے، اس میں گارڈر کوئی نہیں ڈالے، اس میں بیم کوئی نہیں ڈالی. اور اتنی بڑی چھت ہے، نہ وہ ٹوٹتی ہے، نہ وہ کڑکتی ہے، نہ وہ کریک ہوتی ہے. تو اللہ کو تو زیادہ پتہ ہے. أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْدَارَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. یہ ساری کائنات میں نے والانعام خلقها، لو اور بھی لے لو. تمہارے ہاں تو جنگل میں جانور بہت ہوتے ہیں. والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تأکلون. اور پرندے بھی اللہ نے بنائے. اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. گائے کے، بھینس کے، بکری سے اڑنے سے دودھ میرے اللہ نے نکالا. نخرجکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. پھل بھی میرے اللہ نے بنائے. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ ما لکم ان تنبتوا شجرہا االہ مع اللہ. تو یہ میں نے تھوڑا سا نقشہ بتایا قرآن سے کہ بنانے والا اللہ ہے. وہ اس کی قیمت کیا لگاتا ہے؟ کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ کچھ بھی نہیں، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں. اس کو اور واضح کر کے بتاؤں. كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. یہ ساری دنیا، یا میں ابھی ڈربن میں اب تیسری چوتھی دفعہ آ رہا ہوں. سب سے پہلے 91 میں آیا تھا میں. تو اس طرف کا علاقہ کوسٹ کا بڑا خوبصورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کو جو تمہیں نظر آ رہا ہے ایسا ہے جیسے تم ریت کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو اوپر سے سورج ہو تو تمہیں پانی نظر آئے گا. آتا ہے نا. ہمارے یہاں تو چونکہ کافی ایسے ہے صحرا، تو ہمیں تو یہ آنکھوں سے دیکھا ہوا. پھر میں عربوں کے صحرا میں بھی گیا ہوں، وہاں بھی آنکھوں سے دیکھا، لگتا ہے پانی ہے. پھر آگے جاؤ وہ پانی آگے چلا جاتا ہے، پھر آگے جاؤ وہ پانی آگے چلا جاتا ہے. وہ تو اس سورج کی شعائیں ریفلیکٹ کر رہی ہیں ریت سے. تو ایک ان پڑھ کہتا ہے اوے یہ پانی ہے، مجھے پینا ہے. دوسرا کہتا ہے وہ پانی نہیں ہے، دھوکہ ہے. وہ کہتا ہے تو مجھے پانی سے روکتا ہے، تو حسد کرتا ہے میرے ساتھ، تو مجھے پانی سے روکتا ہے، میں نے پانی پینا ہے. کہتا ہے جا پھر مر کھپ. وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے، وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے، وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے، یہاں تک کہ پیاسا گر کے مر جاتا ہے. میرے اللہ نے، میرے رب کی قسم، اس ساری دنیا کو کہا ہے
ریت کے اوپر پانی دھوکا ہے، اس کی زندگی بھی دھوکا ہے، اس کی عزت بھی دھوکا ہے، اس کی ذلت بھی دھوکا ہے، اس کی بادشاہی بھی دھوکا ہے۔ تو کہتا ہے یہ دنیا تو چند دن کی ہے اور اس کی قیمت بھی کوئی نہیں ہے، اور میرے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، ونگ آف ماسکیٹو اس کے برابر دنیا نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر اللہ نے موت لگائی ہے اس میں، تو اسی اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ کر لو، ایک کانٹریکٹ کر لو۔ عبدی انت ترید و انا ارید، میرے بندے ایک ارادہ تو کرتا ہے میں نے یہ کرنا ہے، وانا ارید ایک ارادہ میں کرتا ہوں، ولا یکون الا ما ارید، اور ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تم پروگرام بنا رہے ہو کہ کل میں نے اپنی فیکٹری میں جانا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور رات کو تمہاری ڈیڈ باڈی جا کے قبر میں پڑی ہوتی ہے۔ تم کہتے ہو کہ میں نے کل امریکہ جانا ہے اور اللہ نہ کرے فالج سے اپنے بستر پہ گرے پڑے ہوتے ہو۔ تو ولا یکون الا ما ارید، یہاں ہمیشہ وہی ہوتا رہے گا جو تیرا اللہ چاہے گا۔ تو ایک ڈیل کرو میرے ساتھ، ایک ڈیل کرو۔ وہ ڈیل کیا ہے؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اس چھوٹی سی زندگی میں جو میں کہتا ہوں وہ کر دو، جو میں کہتا ہوں وہ کر دو۔ کفیتک فی ما ترید، پھر جو تم چاہتے ہو نا وہ سب کچھ میں کر دوں گا۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، جو میں کہوں وہ کر دو، اور وہ میرے نفع کا ہوگا، اور جس سے روکوں رک جاؤ وہ میرے نفع کا ہوگا۔ مجھے ایک مانو یہ میرے نفع کی چیز، میرے نبی محمد کو آخری رسول مانو یہ میرے نفع کی چیز ہے، نماز پڑھو یہ میرے فائدے کے لیے، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو یہ میرے نفع کے لیے ہے، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، پتھر کی پوجا نہ کرو، قتل نہ کرو، ظلم نہ کرو، سود نہ کھاؤ، یہ میرے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سارے فائدے میرے لیے ہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے جو کہوں کر دو، پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فی ما ترید، جو چاہو گے وہ سب کر دوں گا، لیکن اس کے لیے مرنا پڑے گا، مرنا پڑے گا۔ چونکہ یہاں اگر سب کچھ مل بھی جائے فرض کرو تو موت کا کیا کرے؟ 91 میں آیا تھا نا، تو ڈربن میں بڑا خوبصورت ہے، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا ساؤتھ افریقہ جنت ہے، جنت ہے۔ مجھے آج تک الفاظ گونج رہے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کرو میں بھی آ جاتا ہوں، لیکن ایک میرے ساتھ معاہدہ کرو، نہ تم مرو گے نہ میں مروں گا۔ تو پھر میں بھی پاکستان سے ساؤتھ افریقہ آ جاتا ہوں، اور اگر مر ہی جانا ہے تو پھر پاکستان ساؤتھ افریقہ میں کیا فرق ہے؟ تو بھی مٹی میں جائے گا، میں بھی مٹی میں جاؤں گا۔ تو یہ جنت کیسے بن سکتی ہے؟ جنت بنا لی، جنت سنوار لی، سونے چاندی کے گھر بنا لیے، لیکن موت کا کیا کریں؟ کدھر چھپ کر جائیں؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اینما کنتم یدرککم الموت۔ کیا کریں؟ جنت تو ہے لیکن یہ خبیث مٹ جانے والی جنت ہے، اٹھا کے ہمیں نیچے ڈال دے۔ تو اس کا کسی کے پاس کیا حل ہے؟ مرے نہیں، بڑھاپا نہ آئے۔ ہم چاہتے ہیں میں مروں میری اولاد نہ مرے، چاہتے کہ نہیں؟ ہر باپ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہوا ہے، جو میرے من میں ہے وہ میں آپ کو دکھا تو نہیں سکتا۔ جو ایک موت تک کا غم میرے اندر لگ گیا ہے، جیسے وہ لکڑی کو دیمک لگ جاتا ہے، تو مجھے وہ غم کا دیمک لگا ہوا ہے۔ یہ ہنستا چہرہ تو آپ کے لیے ہے۔ تو میں نے کب چاہا تھا میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے قبر میں جائے، چلا گیا۔ پھر کیا ہو کہ ہر چاہا پورا ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ چند سال میری مان لے، اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ نعرہ لگائے گا۔ اس نعرے کو قرآن نے الفاظ بنا دیا اصل میں، ہو وہ کہے گا اوئے 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 اوئے، وہ سارے کہیں گے وہ کیا ہوا؟ کا اقرؤوا کتابیہ،
اقرؤ کتابیا، وہ میرا پیپر پڑھو، میرا پیپر پڑھو، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ وہ کیسے پاس ہوا ہے تو؟ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، نقل تو چل نہیں سکتی، یہیں سے تیاری کر کے جانا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے الٹے ہاتھ میں آیا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہائے یہ پیپر آ گیا، ولم ادر ما حسابیا، ہائے مجھے حساب کا پتہ نہیں تھا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آ جا مجھے مار دے، ارے موت آ جا مجھے مار دے۔ یہ دو طرح کے آپ دیکھیں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ کوئی کالے سیاہ چہرے، اور کوئی بدبودار چہرے، اور کوئی خوشبودار چہرے، اور کوئی روشن چہرے، اور ہنستے مسکراتے چہرے، اور ناچتے کودتے چہرے، اور کچھ دہائی کے دھاڑے مارتے ہوئے روتے ہوئے چہرے۔ یہ قیامت کے دن دونوں طرح کی پکچر چلے گی، دونوں طرح کی مووی نہیں چلے گی، حقیقت چلے گا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دینا چاہتا ہے جو میں نے شروع میں بات کی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا، دیکھو قرآن کی ایک جگہ میں نا جنت اور دوزخ میں جانے کا بتاتا ہوں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم والوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا، جب وہ قریب آئیں گے تو یوں دروازے کھل جائیں گے اور وہ سارے اس میں گریں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، حتیٰ اذا جاؤها جہنم فتحت ابوابها، جائیں گے جیسے یہ آٹومیٹک دروازہ اپنے آپ کھلتا ہے ایسے کھلیں گے، لیکن حتیٰ اذا جاؤها جب جنت پر جائیں گے تو آگے آگے واو وفتحت، اور پھر دروازے کھلیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو حدیث پاک نے واضح کیا ہے، جب جنتی مرد عورت سب جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جب جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ ارے کیا کریں، دروازے بند تو 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، کوئی نہیں انہیں کہے گا، اپنے آپ اللہ کی طرف سے ان کو خیال آئے گا اور ایک سے پانی پئیں گے۔ جب وہ پانی پئیں گے تو سینے میں سارا غصہ اور حسد اور بغض اور نفرت اور کھوٹ اور انتقام یہ سب صاف ہو جائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اب یہ پانی نیچے جائے گا معدے میں تو پخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، بلغم ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، ہر گندگی ختم ہو جائے گی۔ ہزاروں لیٹر پانی پی جائے گا، پیشاب نہیں آئے گا، ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا، پخانہ نہیں آئے گا۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن، داڑھی غائب، 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی۔ امرد داڑھی نہیں ہوگی، 15-16 سال کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے۔ جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی۔ امرد داڑھی نہیں ہوگی، اجرد جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال، یہ بال اور یہ بال اور یہاں ہلکے ہلکے بال، باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے اتنے بال ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے اپنا کرتا بھی نہیں اتارتے، کہ لگتا ہے پتہ نہیں جنگل ہوگا آیا اوپر۔ تو اجرد صاف شفاف، جعاد سر کے بال ایسے ایسے جیسے سمندر کی لہریں نہیں ایسے ایسے ہوتی، ایسے سر کے بال ایسے 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 ہوتے ہوتے یہاں تک آئیں گے، یہاں تک۔ مکحلین، اور سرما آنکھوں میں خود بخود لگا ہوا ہوگا، اور علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا کتنا؟ 130 فیٹ، 130 فیٹ۔ حضرت حوا کا قد بھی 130 فیٹ تھا، اما حوا اور ابا آدم 130 فیٹ تھے۔ یہ تو زمانے کے ساتھ ہم
रगड़े खाते 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 छोटे होते 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 ये हो गए, आगे चल के और भी छोटे हो जाएंगे, ये कद वापस मिलेगा। जन्नत की हूर का कद भी है 130 फीट। एक जगह मैंने बयान किया, एक नौजवान कहने का मौलाना ये इतना बड़ा कद बुरा नहीं लगेगा, हमें तो यही ठीक है, खुशबाश है। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम इसी कद में चले जाना, जन्नत की हूर तुम्हें उठा के जेब में डाल लेगी। और वो 100 जोड़े पहनती है, एक भी नहीं 100। और तू अंदर में खप डाल लगा, मुझे निकाल मुझे निकाल, वो कहेगी तो है कहाँ, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। और तूने तो उसके साथ लव करनी है, और वो तुझे गोद में लोरियां देगी, मेरा मेरा लाडला शौहर। 130 फुट और 5 फुट है। ये तो आप तकरीबन सबको पता होगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान थे, लेकिन ये शायद ही किसी को पता हो कि दुनिया की सबसे हसीन औरत हजरत हव्वा थी। दुनिया की सबसे हसीन औरत हजरत हव्वा थी। और फिर आदम अलैहिस्सलाम का कद, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती, दाऊद अलैहिस्सलाम की मीठी जुबान, ईसा अलैहिस्सलाम की जवानी और हुजूर पाक के अखलाक, ये हो गए। अब कहेंगे भाई अंदर चलो, अंदर कैसे जाएं, तो ताले लगे हुए हैं। तो ये सारे लोग जाएंगे, और जो ईमान वाली औरत है उसके बाल यहाँ से चलेंगे, और वो भी 130 फुट हो जाएगी ना, यहाँ से चलेंगे और पाँव की एड़ी तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे, यहाँ से चलेंगे यहाँ तक आएंगे। यहाँ तो बेचारियों के सर में जुएं पड़ी रहती हैं, वहां अल्लाह मोतियों से सजा देगा, मोतियों से, हीरों से, जवाहरात से। और फिर कहेंगे भाई चलो जन्नत में चलें, कैसे चलें? अबाना आदम, आदम अलैहिस्सलाम हमें जन्नत में ले जाओ, आप हमारे अब्बा हैं। कहेंगे बेटो मैंने तो निकलवाया था, किसी और से बात करो। अब ये सारा काफिला चल रहा है, आदम अलैहिस्सलाम, फिर शीस अलैहिस्सलाम, फिर इदरीस अलैहिस्सलाम, फिर नूह अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, या इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यूशा अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, और सुलेमान अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम। सारे नबी कहेंगे ना बैना, ना बैना, ना बैना। आखिर जब ये चलते 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 आएंगे ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, तो कहेंगे देखो भाई ये मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें पता बता सकता हूँ कि कौन खुलवाएगा। बाकी कोई नबी ये नहीं कहेगा, पता सबको होगा। वो कहेंगे जी पता ही बता दें, तो कहेंगे जाओ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, वो अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ नसीमा जानबे बतहा गुज़र कुन ज़ अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन बबुरई जान मुश्ताकम दराजा फिदाए रौज़ाए खैरुल बशर कुन या खैर मन दुफनत फिल क़ाए अअज़मुहु फ़ताब मिन तीबिहिन अल क़ाउ वल अकम नफ्सुल फ़िताउ लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहि अल अफ़ाउ व फ़ीहि अल जूद वल करम अंत अश-शफ़ीउ अल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु अला अस्सिरात इज़ा मा ज़ल्लत अल क़दम व साहिबाक ला अंसाहुमा अबदा मिन्नी अस्सलामु अलैकुम मा जरल क़लम। ये सब मेरे नबी की तारीफ है, जो मैंने आपको अरबी में भी, उर्दू में भी, फारसी में भी सुना दी। अंग्रेजी में कोई है ही को नहीं, या मुझे नहीं आती। हाँ कौन है ये मेरे नबी का, ये मेरा नबी है। ये कौन है? ये हाशमी है, ये अरबी है, ये मुदरी है, ये कुरैशी है, ये अदनानी है, ये कहतानी है। ये कौन है? ये सबसे अहसन है, सबसे हसीन है, सबसे अजमल है। ये कौन है? ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, बिन अब्दुल मुत्तलिब, बिन हाशिम, बिन अब्द मुनाफ, बिन कुसै, बिन किलाब, बिन मुर्रा, बिन कअब, बिन लुगै, बिन गालिब, बिन फहर, बिन मालिक, बिन नदर, बिन किनाना, बिन खुजैमा, बिन मुदरिका, बिन इलियास, बिन मुदर, बिन नजार, बिन मुअद, बिन अदनान, बिन अवद, बिन हमैसा, बिन सलामान, बिन औस, बिन बौस, बिन कमवाल, बिन उबई, बिन अवाम, बिन नाशिद, बिन हिजा, बिन बलदास, बिन यदलाफ, बिन ताबिख, बिन जाहिम, बिन नाहिश, बिन माखी, बिन ऐफी, बिन अबकर, बिन उबैद, बिन अद्वा, बिन हमदान, बिन संबर, बिन यथरबी, बिन यहजन, बिन यलहन, बिन इरवा, बिन ऐदी, बिन जीशान, बिन ईसर, बिन अकनाद, बिन ईहाम, बिन मुकस्सर, बिन नाहिद, बिन ज़ारे, बिन समी, बिन मजी, बिन अवद, बिन इराम, बिन क़ीदार, बिन इस्माईल, बिन इब्राहीम, बिन आदर, बिन नाहूर, बिन सरूज, बिन रऊब, बिन फाइज, बिन आबिर, बिन अरफक्षाद, बिन साम, बिन नूह, बिन लामिक, बिन मतूशाले, बिन इदरीस, बिन यरिद, बिन मलहल, बिन क़ीनान, बिन आनूश, बिन शीस, बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लिवाउल हम्द बियदी यौमल क़ियामह। मेरे नबी कह रहे हैं अल्लाह का झंडा मेरे हाथ में होगा,
कुल्लु नास तहत लिवाई आदम व मन सिवा हो, सारी दुनिया के इंसान और नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे। अना काइदुहुम इज़ा वफदू, मैं सबसे आगे चलूंगा, सारी दुनिया मेरे पीछे चलेगी। मुस्लिम भी नॉन मुस्लिम भी मेरे पीछे चलेंगे। अना शाफिउहुम इज़ा हुबिसू, जमीन उनको पकड़ लेगी, मैं सिफारिश करूंगा, उनके पांव छूटेंगे। अना मुबश्शिरुहुम इज़ा अयसू, वो दोज़ख को देख के नाउमीद हो जाएंगे, मैं बशारतें दूंगा, मैं बशारतें दूंगा। मफातिहुल जन्नत बियदी यौमल क़ियामा, जन्नत की चाबी मेरे पास होगी। इलैया, जन्नत की चाबी मेरे पास होगी। इन्नल जन्नत हुर्रिमत अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा, हराम है नबियों पर जब तक मैं न जन्नत में चला जाऊं, हराम है उम्मतों पर जन्नत जब तक मेरी उम्मत न चली जाए। अब आप तशरीफ ले जाएंगे और आप कहेंगे अना लहू, या रसूल अल्लाह, दरवाजा खुलवाएं। आप सजदा करेंगे, मेरा अल्लाह कहेगा सर उठा, सल तुअता, इश्फा तो शफ़ा, मांग मिलेगा, सिफारिश कर पूरी करूंगा। या अल्लाह दरवाजा खोल, मेरा रब कहेगा आप बिस्मिल्लाह करें, आप बिस्मिल्लाह करें। तो अल्लाह ताला, आपने कहा अना अव्वल मन उक़ाक़िउ बाबल जन्नह, मैं सबसे पहले ये करूंगा। इसको का कहते हैं। तो अंदर से आवाज आएगी कौन? तो फरमाएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह, कहेंगे मरहबन बि रसूलिल्लाह, और ऐसे दरवाजे खुलेंगे। और आपने फरमाया सबसे पहले मेरी उम्मत दाखिल हो, सबसे पहले मेरी उम्मत दाखिल हो। और उससे पहले की बिलाल की शान बताऊं कि जब आप कहेंगे या अल्लाह दरवाजा खोल, अल्लाह कहेंगे इब्तद, तुम चाबी लगाओ, तो जन्नत से एक सवारी आएगी, आप उसके ऊपर ऐसे बैठ जाएंगे। उस सवारी का जैसे ही है ना, उस सवारी की जो रस्सी है, जो उसका जो जो स्टीयरिंग है, वो ऐसे नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरने का मतलब है इसको आप खुद ड्राइव नहीं करेंगे, बल्कि कोई आपका ड्राइवर आएगा। और बड़ों का ड्राइवर भी बहुत बड़ा बन जाता है ना, कि नहीं? जब ये रस्सी नीचे गिरेगी तो सबको पता चल जाएगा कोई आएगा, खुद मेरा नबी नहीं, कोई आएगा। तो ये हाल होगा सब। ऐसे पंजों के ऊपर कौन कौन, देखो भाई कौन आता है, ऐसे सस्पेंस पैदा हो जाएगा, पिन ड्रॉप साइलेंट और सस्पेंस, सांस रुके हुए, कौन कौन कौन। तो मेरे रब की आवाज आएगी, बिलाल हबशी को बुलाओ। बिलाल न काली को देखे न गोरी को देखे, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। बिलाल, हमने कहा बिलाल मेरी सवारी की रस्सी पकड़ के मेरे आगे चलेगा, दरवाजा खुलेगा, आप दाखिल होंगे, सवारियां मौजूद होंगी, और हर एक अपनी अपनी जगह पर जब ठहर जाएगा, करार पकड़ जाएगा, तो अब वो सुनो, अब अल्लाह का फरिश्ता ऐलान करेगा, वो जो तुम जो रोशनी में, या पता नहीं आप कहाँ कहाँ से आए बैठे हो, वो जो तुम जोहानिसबर्ग में कहते थे मौत ना आए, तो सुनो, इन्न लकुम अन तहयौ फला तमूतु अबदा, अब तुम कभी नहीं मरोगे, कभी नहीं मरोगे। अच्छा, बिलियन साल के बाद भी हाँ, ट्रिलियन साल के बाद भी हाँ, करोड़ों ट्रिलियन साल के बाद भी हाँ, अब मौत नहीं आएगी। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लंबी उम्र दे रहे हो तो बुढ़े ना हो जाएं। तो दूसरा ऐलान होगा, इन्न लकुम अन तशिब्बु फला तहरमु अबदा, अब हमेशा जवान रहो, हमेशा जवान रहो, कभी बूढ़े नहीं होगे। कितने बड़े बड़े पहलवान बेचारे व्हील चेयर पे आ जाते हैं, लाठी पकड़ के चल रहे होते हैं। हमारा पहलवान था भोलू, वो वर्ल्ड चैंपियन था, भोलू नाम उसका, अब्दुल रशीद था। इंडिया में जो गुलाम मोहम्मद वर्ल्ड चैंपियन बना था, उसका ये भतीजा था, तो वो वर्ल्ड चैंपियन बना था। मैंने अपनी अल्लाह की कसम आंखों से देखा, वो ऐसे पड़ा हुआ था और उठ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था। अल्लाह कहेगा तशिब्बु फला तहरमु अबदा, अब हमेशा जवानी है, बुढ़ापा नहीं आएगा। फिर ख्याल आएगा, अच्छा अल्लाह जवानी तो दे दी और बीमारी आ गई तो फिर क्या करेंगे, जवानी तो खाक में गई। तो तीसरा ऐलान होगा, इन्न लकुम मन तसहु फला तस्कमु अबदा, अब हमेशा सेहतमंद रहो, बीमारियां खत्म, दुख खत्म, गम खत्म। ऐनक लग रही है, जरूरत नहीं है, कानों में वो आले लग रहे हैं, जरूरत नहीं है, सेहतमंद रहो।
یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا. بھائی جبریل مجھے کوئی ڈائٹ پلان دے دو, میں کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں, مجھے کہیں شوگر نہ ہو جائے تو مجھے کوئی ڈائٹ پلان دے دو, ڈائٹ چارٹ دے دو, اور مجھے کوئی جم کا پتہ بھی بتا دو, میں نے جم بھی کرنا ہے تاکہ میں صحت مند رہوں. تو میرا اللہ کہے گا ارے وہ سب قد تصح فلا تسقموا ابدا, جو کھانا ہے کھاؤ, جو پینا ہے پیو, جو کرنا ہے کرو, ہمیشہ صحت مند, بیماری نہیں آئے گی. ایک اور مزے کی بتا, نیند کوئی نہیں جنت میں, نیند کوئی نہیں, کبھی نہیں سو گے. آدمی سوتا ہے جب تھک جاتا ہے, وہ تھکن تو ہے نہیں, لہذا نیند کوئی نہیں. اور کبھی تھک کے ایسے کرتا ہے, کبھی کرتا ایسے کرتا ہے, نہ یہ ہوگا نہ یہ ہوگا نہ یہ ہوگا, ایسے جوان ہر وقت مزہ. پوری 440 جو ہے نا الیکٹرک وولٹ, وہ تمہارے اندر چل رہی ہوگی, کبھی بیمار نہیں ہوگے. ساری ڈاکٹریاں ختم, سارے آپریشن ختم, سارے ہسپتال ختم, اور ایسی صحت ہے, پیشاب نہیں, پخانہ نہیں, ٹوائلٹ کوئی نہیں جنت میں, واشنگ روم کوئی نہیں جنت میں, لانڈری کوئی نہیں جنت میں, ایک چھوٹا سا بیگ بھی جنت میں کوئی نہیں, کوئی بیگ کوئی نہیں. کیا جو میری زندگی گزر گئی سفروں میں, 40 سال ہو گئے مجھے, کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی ان کے در کبھی در بدر, غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا, کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا, میں جنوں کا ہم سفر ہوں, میرا کوئی گھر نہیں ہے, میں نے پوری دنیا, میرے اللہ نے مجھے یوں پھرائی 2 دفعہ ایسے راؤنڈ دی کلاک, 100 سے زیادہ ملکوں میں اللہ نے مجھے پھرایا. کبھی بیگ ادھر ہے کبھی بیگ ادھر ہے, کبھی بھی سر بھی. اب تو خیر اٹھانے والے اللہ نے خادم دے دیے, ایک وہ بھی تھا کہ پھرتے ہیں خار میر, کوئی پوچھتا نہیں. اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی, کبھی بسوں کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں, کبھی ان کی سیڑھیوں پہ لٹکے ہوئے ہیں, کبھی 3rd کلاس کے ڈبے میں سفر کر رہے ہیں, بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں, ٹوائلٹ کے اندر کھڑے ہو کے سفر کیے ہوئے ہیں. تو اتنا سا بیگ بھی کوئی نہیں ہے, چھوٹا سا کچن بھی کوئی نہیں ہے, چھوٹا سا کچن بھی کوئی نہیں. بس تیری خواہش ہی سب کچھ ہے, تیری خواہش ہی سب کچھ ہے. کوئی ٹیکسٹائل کا نظام کوئی نہیں, کوئی پرنٹنگ کوئی نہیں, کوئی ڈیزائنر کوئی نہیں. ایک درخت ہے, اس کا نام ہے توبہ. توبہ چھوٹا سا ہے, کتنا چھوٹا ہے, اور ہر جنتی کو ملے گا, ہر جنتی کو ملے گا, لیکن اپنے اپنے درجوں کے مطابق اس کی کنڈیشن الگ الگ ہوگی. وہ کتنا ہے, یہ توبہ کا تنا ہے یہ, ٹھیک ہے. میرے نبی نے فرمایا یہاں سے ایک اونٹ دوڑے 5 سال کی عمر والا, جلد 5 سال میں اونٹ بھرپور جوان ہوتا ہے, اور وہ دوڑتا رہے 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 دوڑتا رہے, یہاں تک کہ بوڑھا ہو کے گر کے مر جائے گا, اس کے گرد چکر نہیں لگا سکے. اونٹ کی بڑی عمر ہوتی ہے, سبحان اللہ. اتنا بڑا ایک درخت ایسا ہوگا, ایک, اس کا نام ہے توبہ. وہ ڈیزائنر بھی ہے, وہ درزی بھی ہے, وہ ٹیکسٹائل بھی ہے, وہ سب کچھ ہے. اس پر پھول لگے ہوئے ہیں, بہت بڑے بڑے پھول. آپ یہ ایک کرتا نہیں پہنو گے, ایک ٹراؤزر نہیں پہنو گے, اللہ آپ کو 100 جوڑے پہنائے. 100 جوڑے, تو ان کو اٹھائیں گے کیسے؟ ابھی ایک جوڑے میں گرمی لگ رہی ہے, اٹھائیں گے کیسے؟ لائٹ کا کوئی ویٹ ہوتا ہے, لائٹ کا کوئی ویٹ ہوتا ہے؟ وہ سامنے دیکھو, وہ پیچھے لگی ہوئی, تو اس کا ویٹ ہے. اس کو نور کہتے ہیں. اللہ جنت کے کپڑوں کا دھاگا نور سے بنائے گا, نور سے, اور نور کا ویٹ کوئی نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو, نور کا ویٹ نہیں ہوتا. تو 100 جوڑے ہوں گے. اور اب میرے کرتے کے نیچے بنیان ہے, پتہ نہیں میں نے میلی پہنی ہے یا صاف پہنی ہے, آپ کو کیا پتا, آپ کو دکھانے کے لیے کرتے کو میں نے پریس کر لیا, نیچے بنیان پھٹی ہوئی ہے. تو 100 جوڑے ہوں گے, اور ہر جوڑا پچھلے جوڑے کے نظر آئے گا, ایسے 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 99 جوڑے نظر آئیں گے. 100واں جوڑا اس کے جسم کو پردے میں لے جائے گا, اور ہر جوڑے کے مطابق اس کے چہرے کا میک اپ بدلتا رہے گا. اور آپ توبہ کی طرف ایسے دیکھو گے, آپ کے دماغ میں آئے گا میرے ایسے کپڑے ہوں, ایسے کپڑے ہوں, تو ٹھک ایک روشنی, یہ کیمروں والے, یہ نہیں ہمارے موبائل کیمرے, تو اس میں وہ لیتے ہیں تو ایسے روشنی آتی, ایسے ایک روشنی آئے گی, ٹھک
دیکھو اگر 100 جوڑے تم خود پہننے لگو تو انشاءاللہ کندھے تو گئے نا. 1 2 3 4 5 6 10 20 40 50 ہائے مر گئے. تک اگلے 100 جوڑے غائب اور نئے 100 جوڑے آپ کے جسم پر. نہ آپ کو اتارنے کی تکلیف ہوگی نہ پہننے کی تکلیف ہوگی. جو آپ اور ہم چاہتے ہیں نا وہ یہاں نہیں ہو سکتا، وہ وہیں ہوگا. یہاں تھوڑی دیر کڑوا گھونٹ بھر کے اللہ کی مان لو، اور جنت کی حور اور جنت کی ایمان والی عورت، اس کو جو اللہ تعالیٰ جوڑے پہنائے گا وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہے ہوں گے. اس کا جو فراک ہوتا ہے وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا. وہ بہت پہلے جو لیڈی ڈیانا بیچاری مرمر آ گئی، اس کی شادی کی ویڈیو دیکھی تھی تو اس کے پیچھے وہ اتنا لمبا فراک کا تھا کہ وہ دور تک اس کو پیچھے سے وہ فوجیوں نے اٹھایا ہوا تھا. وہاں اٹھانا کے لیے خادمات ہوں گی، اور 3 مائل 5 کلومیٹر میں اس کا فراق گھوم رہا ہوگا، اور اس کے 100 جوڑے ہوں گے، اور اس کے سر کے بال یہاں سے چل کر پاؤں کی ایڑی تک ہوں گے. اور میرے رب کی قسم سرو جب وہ یوں کرے گی نا تو بالوں کو حرکت ہوگی. یوں کرو تو جو اس کے بڑے بال ہوتے ہیں اس کو حرکت ہوتی ہے. جب وہ یوں کرے گی تو اس کے بالوں سے روشنیاں ہی روشنیاں پھیل جائیں گی، اور خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے گی. اور تم دیکھ، اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو دیکھ کے مر جاتے. ہم سب مر جاتے. اتنا اللہ نے حسن و جمال بخشا ہے. تو اللہ کہے گا صحت مند، بیماری کوئی نہیں. اب تم کہو گے یا اللہ جوانی بھی مل گئی، زندگی بھی مل گئی، جوانی بھی مل گئی، صحت بھی مل گئی، اگر رینڈ نہ ہوئے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ یہ تمہاری کرنسی کا نام ہی عجیب ہے، رینڈ. اس کو تھوڑا سا زیر لگا دو، رینڈ. تو ہماری پنجابی میں رینڈ جوں کو کہتے ہیں. یہ جو یہاں تو یا اللہ جوانی بھی دے دی، زندگی بھی دے دی، صحت بھی دے دی، ٹکا پیسہ کوئی نہ ہو تو پھر کیا؟ تو اللہ کہے گا ان لکم من تنعموا فلا تبأسوا ابدا. جاؤ میرے بندو، ہمیشہ بادشاہی مبارک ہو. کبھی نہ بھوک آئے گی، نہ فقر آئے گی، نہ تمہیں کوئی پریشانی آئے گی. ہمیشہ کی بادشاہی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو چاہو گے مل جائے گا. جنت میں جو 4 آپ نہریں کہتے ہو نا، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں. ایک پانی کا دریا، ایک دودھ کا دریا، ایک شراب کا دریا، ایک شہد کا دریا، اور باقی چشمے رحیق ہے، سلسبیل ہے، معین ہے، زنجبیل ہے، کافور ہے، اور سب سے اعلیٰ چشمے کا نام ہے تسنیم. تسنیم کہتے ہیں ایسے اوپر نیچے. سمندر کی لہریں ایسے ایسے ہوتی ہیں. اونٹ کی کوہان کو نسام کہتے ہیں. وہ چشمہ ایسے ایسے لہروں سے چلے گا، لیکن وہ زمین پہ نہیں چلے گا، وہ یہاں چلے گا. نیچے کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہوا میں چل رہا ہے، ایسے ہوا میں چل رہا ہے. یہ سب سے مزے کا. اس کا ایک قطرہ 7 سمندر میں ڈال دو، سارے میٹھے ہو جائیں گے. ایک قطرہ، ایک ڈراپ. یہاں کی شراب پیو تو پیشاب بھی اندر نکل رہا ہے، الٹیاں بھی کر رہے ہیں، پخانے بھی نکل رہے ہیں. نہ ماں کا پتہ ہے نہ بیوی کا پتہ ہے، الو کے پٹھے. اور وہاں اللہ شراب پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. میرا بندہ میرے ہاتھ سے پی، دیکھ میں پلاتا ہوں. مزے آ گئے. تو جاؤ، ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو. آخری جنتی کو اللہ 72 بیویاں عطا فرمائے گا. 72. اور اعلیٰ سے اعلیٰ فردوس والوں کے لیے کوئی تعداد نہیں ہے. اور یہ 72 کا مطلب اینڈ نہیں ہے. ہر جمعے اللہ کا دیدار ہوگا، اور ہر جمعے ایک نئی بیگم آپ کو عطا کی جائے گی. جو آخری جنتی آخری جہنمی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کا نام ہوگا جوہینا. تو وہ اتنے تھوڑے ایمان والا ہوگا کہ نہ نبیوں کی سفارش سے نکلے گا، نہ ہمارے نبی کی سفارش سے نکلے گا، نہ اللہ خود نکالے گا، وہ نکلے گا. وہ اتنے تھوڑے ایمان والا ہوگا. جب اس کو وہ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے پر پہنچائے گا تو اسے کہے گا تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کیا دے رہا ہوں؟ کہا جی کیا؟ کہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے رہا ہوں. یہ دنیا 24,000 کلومیٹر والی. وہ کہے گا یا اللہ مذاق تو نہ کر. کہے گا یا اللہ مذاق تو نہ کر.
میں نے تو کوٹھا ہی کافی ہے، دوزخ سے نکلا ہوں. وہ کہے گا نہیں مذاق نہیں، چل اندر. جب جائے گا تو آگے اس کا نوکر کھڑا ہوگا، وہ اتنا خوبصورت ہوگا. تو ایسے ہمارے پنجاب کی ثقافت ہے کہ ہم جب کسی اپنے بڑے کو ملتے ہیں نا تھوڑا سا جھک کے ملتے ہیں، اور ہمارے جو دیہات کی ثقافت ہے ہم ان کے گوڑوں کو ہاتھ لگاتے ہیں ایسے. یہ ہماری تہذیب ہے، ہم گوڑوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اپنے بڑوں کی، یعنی یہ ایک اس بڑے کی عزت کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں. تو وہ ایسے ہوگا تو وہ کہے گا حضور کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا تم فرشتے ہو، تیرے سامنے جھک رہا ہوں. وہ کہے گا بابا میں آپ کا نوکر ہوں، فرشتہ نہیں ہوں. اور آپ کو پتا ہے میرے جیسے 80,000 نوکر آپ کے پاس ہیں. یہاں آپ کو مفت میں تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پہ کتنے لوگ مل رہے ہوتے ہیں. ان کو اچھی تنخواہ دیا کرو، ان کے غم میں شریک ہوا کرو، ان کی خوشی میں شریک ہوا کرو، ان کے بیماروں کو دیکھا کرو، ان کا حال احوال لیا کرو. زکوٰۃ تو ایمان والوں کے لیے ہے، صدقہ تو سب کے لیے ہے. ان کا صدقہ ادھر دیکھو، ان کے ٹین کے چھتیں پڑی ہوئی ہیں اور ٹین کے گھروں میں رہ رہے ہیں، اور تم یہاں کیسے عالی شان گھروں میں رہ رہے ہو. ان کا خیال کیا کرو. غریب ایک نسل ہے، چاہے مسلم ہے چاہے کافر ہے، اس پہ رحم کرنا میرے اللہ کو پسند ہے. چاہے وہ بت پرست ہے اور چاہے وہ خدا پرست ہے، وہ اللہ کو پسند ہے اس کے غریب بندوں پہ خرچ کرنا. تمہیں تو تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں، ہمارے تو پاکستان میں بڑی تنخواہیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم دیتے ہیں. تو آپ لوگ بھی ترخایا نہ کرو بھائی، چلو کم سے کم میں لے لو. یہ جتنے تاجر ہیں یہ ڈھونڈتے ہیں کم سے کم تنخواہ والا کوئی ملے، اور کام زیادہ لوں تنخواہ تھوڑی دوں. الٹا کر دو، کام تھوڑا لو تنخواہ زیادہ دو، اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا، اور ان کی دعائیں تمہیں مل جائیں گی، یہ تمہارے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں گے. وہ کہے گا 80,000 نوکر ہیں، اوہ تنخواہ کون دے گا؟ یہ میں ویسے ہی جو کر رہا ہوں، کوئی فکر نہ کرو، تنخواہ اللہ دے گا. ان کو روٹی کون کھلائے گا؟ وہ بھی اللہ ہی کھلائے گا. اب وہ ایسے گاڈ آف آنر نہیں ہوتا یہاں، حالانکہ سارے سب کو پتا ہے کہ بیوقوف بنا رہے ہیں. اگر یہی صدر نہ ہو تو اس کو کوئی گاڈ آف آنر دے گا؟ اس کو کھوتے بھی کوئی نہیں چڑھائے گا. تو سب کو پتا ہے یہ ایسے ہی دھوکا، لیکن یہ حقیقی گاڈ آف آنر ہوگا. 80,000 سلیوز اما آن سیدنا ان نزورہ. ارے ہمارے آقا کدھر رہ گئے تھے، کہاں چلے گئے تھے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا، جو میں نے بڑی مار کھائی ہے، وہ مجھے فرشتوں نے بہت مارا ہے، مجھے بڑے لتر پڑے ہیں، شکر کرو میں آ گیا ہوں. اب وہ ایسے ناچتے ہوئے، ڈھول بجاتے ہوئے، میوزک بجاتے ہوئے اس کے ساتھ چلیں گے. آگے ایک تخت ہوگا، اس پہ بٹھائیں گے، کہیں گے ہمارے سردار تو بڑی دیر سے آئے ہیں، بھوکے ہیں، کھانا کھلاؤ. تو ایک ہاتھ میں ڈش ہوگی، ایک ہاتھ میں ڈرنک ہوگا. کتنے؟ 80,000. تو مل کر کتنے بن گئے؟ 1,60,000. 1,60,000 دونوں مل کر. ایک ہاتھ میں ڈش ہے کھانے کی، ایک ہاتھ میں ڈرنک ہے. تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے 80,000 ڈشیں کھا جائے گا، 80,000 ڈرنک پی جائے گا، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی. یہاں الٹا ہوتا ہے. اور جب وہ کھا لیں گے کہیں گے اچھا ہم جا رہے ہیں، آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں. وہ کہے گا کدھر ہیں؟ نظر تو آئیں گے نہیں، کدھر ہیں؟ اتنے میں وہ ایسے غائب ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ 80,000 کو ڈسپرس ہوتے ہوئے تو کافی دیر لگے گی نا، نہیں، وہ یوں غائب ہو جائیں گے ایسے. اور جب ایک دم سامنے سے پردہ ہٹے گا تو وہاں ایک لڑکی ایسے بیٹھی ہوگی، ایسے. یہ سٹائل ہی ایسا مزے کا ہے، وہ ایسے بیٹھی ہوگی ایسے. اب اس بیچارے نے کالے کالے فرشتے دیکھے، اب جو دیکھا حور کو تو ایسے کرے گا، منہ بھی کھلا ہوگا اور آنکھیں بھی، نہ ایسے دیکھے گا، نہ ایسے دیکھے گا، نہ اوپر دیکھے گا، نہ یہ دیکھے گا، نہ ایسے کرے گا. اور کتنی دیر 40 سال، 40 ایئر. آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے. وہی کہے گا کون ہے تو؟ کون ہے؟ کہ تیری بیوی ہوں. وہی ہائے میں مر گیا، میں نے دیر کیوں کی؟ وہ دوڑ لگائے گا اور جا کر اس کو ایسے نہ ایسے اپنے حق کرے گا، اور ایسے کھڑے 70 سال کا حق ہو. 70 سال ایسے. ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، ایک بڑے میاں بیٹھے تھے، ان کو جوش آ گیا، کہنے کہ مولوی صاحب صرف مان کا ہوگا کہ آگے بھی کچھ ہوگا کیا؟ نہیں. میں نے کہا بہت کچھ ہے، آتا صحیح، آگے بھی بہت کچھ ہے. بھائیو اتنی بڑی زندگی کے لیے اللہ نے کیا سودا کیا ہے؟ کہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، 5 وقت نماز پڑھو، رزق حلال کماؤ.
حرام سے بچو، نفرتوں سے بچو، فرقہ واریت سے بچو، لڑائیوں سے بچو، ماں باپ کو عزت دو، بیوی کو احترام دو، بچوں کو محبت دو، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے ٹائم نکالو۔ یہ پرسوں ڈربن میں ایک دو تاجروں سے ملاقات ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ اتوار کو بھی چھٹی نہیں کرتے۔ میں نے کہا تم تو ایک گدھے کی طرح ہو جو سارا دن بس کام 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 کام، نہ تو بچوں کا، نہ تو بیوی کا، نہ تو ماں باپ کا، نہ تو اپنے آپ کا۔ تیرے پیسوں کا کیا فائدہ؟ کیا کرے گا ان کو؟ ٹائم نکالو بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بیوی کے لیے، آپس میں محبت سے رہو۔ سب سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے خاوند اور بیوی کے پیار پر، سب سے زیادہ۔ اور شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے خاوند اور بیوی کے پیار پر، اور سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے خاوند اور بیوی کی لڑائی پر، سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ روزانہ شیطان اپنی اسمبلی بلاتا ہے، اسمبلی میں پوری رپورٹ پیش کی جاتی ہے، کیا کیا؟ تو وہ ایسے بیٹھے ہوتے ایسے، آواز آتی ہے اس کے کان میں، زنا کروایا، چوری کروائی، قتل کروایا، لڑائی کروائی۔ دیکھ رہے ہو، یہ حدیث میں ہے، میں اس کو ایکشن بنا کے دکھا رہا ہوں۔ اتنا میں ایک کالا سا شیطان پیچھے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے جی میں نے میاں بیوی کی لڑائی کرائی، ٹھیک ہے؟ ایسے بیٹھتے ہیں اور اس میں سے گلے لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کتے وہ کم تھا کر کے ہے، شرابی کی شراب اس کی ذات تک ہے، زانی کا زنا اس کی ذات تک ہے۔ خاوند اور بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی، خاندان برباد ہو جاتا۔ چلو اپنی بیویوں کے لیے وقت نکالو، اپنے ماں باپ کے لیے وقت نکالو، اگر آپ کے ساتھ رہتے ہیں، بچوں کے لیے وقت نکالو، چونکہ آپ اسلامی ملک میں نہیں رہ رہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے تو یہ ضائع ہو جائیں گے۔ اسلامی ملک میں کوئی بچہ ضائع ہوتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا ہے، بدماش ہو جاتا ہے، نشئی ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے، لیکن اسلام نہیں چھوڑتا۔ یہاں اسلام چھوڑ رہے ہیں، برباد ہو گئی نسل۔ میں تو پورا یورپ امریکہ پھر پھر کے آنسوؤں سے روتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دیا، اور صرف اپنا کاروبار، جاب، ڈبل جاب، ان کے بچے تحریہ ہو گئے، عیسائی ہو گئے، کفر میں چلے گئے۔ تو اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو، اپنے آپ کے لیے وقت نکالو، چھٹی کو چھٹی کے طور پہ مناؤ، اپنے موبائل آف کر دو چھٹی کے دن، نہ کسی کا سنو نہ کسی کو کرو۔ اور خاص طور پر جب آپ گھر میں بیٹھتے ہو بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، تو اس وقت اس کو مت آن کرو، یہ محبتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، آگے اس کا فون کرتا ٹرن، کہتے میں یہ تھوڑی کال لے لوں، اچھا بھی لے لو، لیکن میں اندر سے بجھ گیا۔ بیوی مجھ سے بات کر رہی ہو، میرے فون نے کیا ٹرن، میں نے کہا میں ذرا گل سن رہا ہوں، وہ اندر سے مٹ گئی۔ اور یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑی زیادتی کرتی ہیں مائیں، ڈرامہ دیکھ رہی ہیں، بیٹا آتا ہے اما مام، کہتے ہاں بولو، نظر یہاں سے نہیں ہٹی، نظر ڈرامے پر ہی ہے، ہاں بولو مام مجھے جائے بعد میں آنا، نہیں مجھے ابھی چاہیے، کہہ رہی ہوں نا بعد میں آنا، نہیں مجھے ابھی چاہیے، دھڑا جاؤ لو کے پٹھے۔ بچوں کو تباہ کر دی۔ جتنا وقت، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارا دن تم فون بند کرو یا سارا وقت گھر میں فون بند کرو، جب اپنے بچوں کے ساتھ وقت نکالو بیٹھنے کے لیے، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اس وقت اس کو بند کر دو۔ یہ تو ٹوائلٹ میں بھی سودے کرتے ہیں، جو کام کرنے گئے تھے وہ بیچ میں رہ جاتا ہے، اور اٹھا لو، بیچ دو، لے لو، دے لو۔ ان تاجروں کا یہ حال ہے، ان کی کیا لائف ہے، روٹی کھاتے ہوئے بھی سودے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک پاکستان کے بہت بڑے تاجر، ہم کھانے پر کٹھے تھے، اس کی گھنٹی بجی، اس نے کان سے فون لگایا اور آدھا گھنٹہ وہ کھانا بھی کھاتا رہا اور فون بھی سنتا رہا۔ میں کہا تم سے تو ہم بڑے اچھے ہیں کہ تمہارے اس پیسے کا تمہیں کیا فائدہ جو تمہیں روٹی بھی نہیں کھانے دیتا۔ اعتدال سے چلو، درمیانی چال چلو، ایسے پاگل نہ بن جاؤ اس کے پیچھے کہ نہ بچوں کا ہوش رہے، نہ اپنا ہوش رہے، نہ بیوی کا ہوش رہے، نہ ماں باپ کا ہوش رہے۔ اگر آپ مالدار ہیں زکوٰۃ دیں، یہاں بھی غریب لوگ ہیں، زکوٰۃ دیں، اور صدقات ان غریبوں کو، غیر مسلموں کو دیں۔ اللہ تعالیٰ غیر مسلم کی بھی سنتا ہے اور مسلم کی بھی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ کسی بھی دکھی کی تمہیں دعا لگ گئی، چاہے وہ غیر مسلم بھی ہے نا، اللہ کے عرش کو ہلا دے گی۔ تو سخی بنو، اللہ کو سخاوت پسند ہے، بخل پسند نہیں ہے، اللہ کو سخاوت پسند ہے۔ زکوٰۃ دینے والا نہ سخی ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے، نہ سخی ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے، وہ درمیان میں ہوتا ہے، جیسے ہماری جینڈر ایکس ہوتی ہے نا،
درمیان والی نسل ایک ہوتی ہے نا، ایک مرد ہے ایک عورت ہے ایک درمیان میں، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ خواجہ سرا خسرا، اور کیا کہتے ہیں؟ جینڈر ہے؟ وہ کوئی شرم کی بات ہے؟ صحیح زور کیا کہتے ہیں؟ وہ تم اتنے انگریزی والے بیٹھے تمہیں پتہ کوئی نہیں؟ سمجھ تو گئے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور جتنا مجمع ماشاءاللہ سب مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، ایک وعدہ ہم سب اللہ سے کرتے ہیں کہ ہم توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں. اور توبہ ایسا عمل ہے کہ بعض اوقات نیکی سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے. اور اللہ ایسا، میں کیا کہوں کیسے کہوں، ایک واحد بادشاہ ہے جو معاف کرنے پہ خوش ہوتا ہے. اور جتنی دفعہ توبہ ٹوٹ جائے، توبہ کرو گے تو وہ خوش ہوگا. ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں آئندہ نہیں کرو گے نا، وعدہ کرو آئندہ نہیں کرو گے. جی مام میں آئندہ نہیں کروں گا. اور میرے رب کی قسم، میرا رب کبھی بھی نہیں پوچھتا پھر تو نہیں کرو گے، بلکہ کہتا ہے پھر بھی ہو جائے تو آ جانا میں معاف کر دوں گا، پھر بھی ہو جائے تو آ جانا میں معاف کر دوں گا. اور اللہ حدیث میں کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ روشنی والی زمین کے اوپر ان کو رکھتا جا اور جا کر آسمان کی چھت سے لگا دے اپنے گناہوں کو، اور پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دو، میں سارے ہی معاف کر دوں. تو توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ. آواز نہیں آئی، پھر کہو، پھر ایک دفعہ کہو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. جس نے دل سے کہا ہے وہ پاک ہو گیا، وہ صاف ہو گیا، اس کے سارے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف ہو گئے. اتنا آسان ہے اللہ کو راضی کرنا. نماز کو پابندی سے ادا کرو، اپنی زکوٰۃ ادا کرو، اور غریبوں کی مدد کرو، پیار محبت سے رہو. اور تبلیغ میں 3 دن لگا لیا کرو، 4 مہینے کے ارادے کرو، چلے کے ارادے کرو، 3 دن ہر مہینے لگا لیا کرو، تو آپ کی پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی. اس کے بھی ارادے کرتے ہو نا انشاءاللہ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ یہ اہل ایمان کا مجمع ہے اور پرائے دیس میں ہے، یا اللہ غیر اسلامی دیس ہے، ہم سب تیرے محبوب کی امت جمع ہیں. ہم نے ابھی توبہ کی ہے، ہماری توبہ کو قبول فرما. یا اللہ ہمیں معاف فرما. ہمارے یہاں چھوٹے بھی بیٹھے ہیں، بڑے بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں. یا اللہ سب کی توبہ قبول فرما، اور پوری امت پر آئی ہوئی مصیبتیں ٹال دے، اور امت کے لیے رحم کا دروازہ کھول دے، رحم کا دروازہ کھول دے، رحم کا دروازہ کھول دے. پوری امت پوری دنیا میں پریشان حال ہے، تباہ حال ہے. آج کے فرعون بڑے طاقتور ہیں یا اللہ، آج کے اصحاب فیل بڑے طاقتور ہیں یا اللہ. ابرہہ کے اصحاب فیل تو گوشت پوش کے ہاتھیوں والے تھے، ہمارے اصحاب فیل لوہے کے ہاتھیوں والے ہیں. یا اللہ خدائی کے دعوے دار ہیں اور ہمیں للکارتے ہیں اپنے خدا کو بلاؤ. یا اللہ ہم بھی معصوم بچے کی طرح، جیسے وہ ماں کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے اور روتا ہے، ایسے ہم بھی آسمان کی طرف ہماری نگاہیں ہیں اور آنسو ہمارے تھمتے نہیں کہ یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو اپنے حبیب کی امت کی مدد کے لیے آ جا، ہمیں ان دکھوں سے مصیبتوں سے نکال لے، اپنے دین کو پوری دنیا میں زندہ فرما دے. یہ جتنا اہل ایمان یہاں ساؤتھ افریقہ میں ہیں یا دنیا میں جہاں بھی ہیں، ان کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، ان کی مساجد کو آباد فرما، ان کے مکاتب اور مدارس کو آباد فرما، ان کے کاموں میں برکت دے، ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی صحت میں برکت دے، ان میں آپس میں لڑائیاں ختم فرما. وہ مذہب کے نام پر ہوں یا قوم کے نام پر ہوں یا کسی بھی وجہ سے آپس میں ناراض ہوں تو ان کی صلح کروا، ان کی محبتیں قائم فرما. اور یا اللہ جتنے ہمارے ایمان پہ رخصت ہو گئے اور قبروں میں چلے گئے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. اور یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ ہم سب تیری رضا میں جمع ہوئے. یا اللہ یہ سارا میں گواہی دیتا ہوں، یہ سارا مجمع تیری رضا کے لیے آیا ہے. مجھے اپنے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں، میں ممبر پر ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میں نے ریاکاری سے یہ بات کی ہے. یا اللہ یا اللہ مجھے نہیں پتا. میں ان کی توفیل مانگتا ہوں کہ میری بات کو بھی اخلاص میں قبول فرما لے. یہ سارا مجمع انہوں نے یہاں سے کوئی پیسہ نہیں لینا، کوئی مال نہیں لینا، دور دور سے آئے ہیں، صرف تیرے اور تیرے حبیب کی محبت میں آئے ہیں کہ تیری بات سنیں، تیری جنت کو، تیرے حبیب کی بات کو سنیں. یا اللہ ان کے مخلص ہونے پر تو میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ سب تیرے لیے آئے ہیں، لیکن میں اپنی قسم نہیں دے سکتا. مجھے نہیں پتا یا اللہ، مجھے نہیں پتا. مجھے مرنے پہ پتا چلے گا کہ تو میری اس بات پہ راضی تھا یا ناراض تھا. یا اللہ یا سب سے پہلے جہنم میں علماء کو ڈالا جائے گا جو ریاکار تھے. یا اللہ مجھے نہیں پتا مجھ سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا یا مجھے موت. یا اللہ
اللہ تیرے رحم کی امید ہے اور اپنے گناہوں کا خوف ہے، تیرے رحم کی امید ہے۔ تیرے نبی کے آنسو بہت ہمارے لیے نکلے ہیں یا اللہ، وہ بہت روئے ہیں یا اللہ، کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی روئے ہیں۔ اور یا اللہ کسی نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو سلام نہیں کہا، میرے نبی پہ قربان جاؤں، انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے صحابہ سے فرمایا تھا تمہارے بعد جو میری امت آئے ان کو میرا سلام کہنا۔ یا اللہ ہم کتنے خوش قسمت کہ تیرے نبی نے ہمیں سلام بھیجا۔ پھر یا اللہ تیرے نبی نے ہمارے بارے میں ہم اتنے گندے کہ گندگی کا لفظ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے ہماری گندگی کے، لیکن تیرے محبوب نے ایک دن فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں، کہ نہیں تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں لیکن مجھ پہ ایمان لائیں۔ ہم نے نہیں دیکھا، 1400 سال کا فاصلہ ہے، ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے ماں باپ نے نہیں دیکھا، ہمارے دادا پردادا نے نہیں دیکھا، ہماری اگلی نسلیں نہیں دیکھی، ہمیں قربان جاؤ یہ ساری گندیوں کے باوجود تیرا محبوب ہمیں بھائی کہہ رہا ہے، یہ میرے بھائی ہے۔ اور قیامت کے دن بھی یا اللہ جب سارے نبی نفسی نفسی کہیں گے، تیرا محبوب امتی امتی کہے گا۔ یا اللہ تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ، ان کے آنسوؤں کا واسطہ، ہماری جھولی خالی ہے، جب تو کہے گا دکھاؤ کیا لایا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کیا دکھائیں؟ جب تو کہے گا ارنی ماذا قدمت، ہوئے میرے مولا مر گئے، حساب نہ لینا۔ یا اللہ ہم کیا دکھائیں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم کیا دکھائیں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم فقیر ہیں یا اللہ، فقیر ہے، کھوٹے سکے ہیں دامن میں، ایک تیرا ہی دربار ہے جہاں کھوٹا سکہ چل جاتا ہے، باقی تو کہیں کھوٹے سکے نہیں چلتے، صرف ایک تیرا دربار ہے جہاں کھوٹے سکے چل جاتے ہیں۔ ہم کھوٹے ایمان والے ہیں، کھوٹی نمازوں والے ہیں، لیکن تیرے محبوب کے آنسوں کا ہمیں سہارا ہے، ان کی دعاؤں کا سہارا ہے، تیری رحمت کا سہارا ہے، معاف کرنے کو پسند ہے۔ یا اللہ ہم تیری جنت کے حقدار نہیں، ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں جہنم سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، حشر کی گرمی سے بچا لے، ننگے ہونے سے بچا لے، جہنم میں گرنے سے بچا لے، اپنے نبی کے ساتھ ہی ہمیں جنت میں جگہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جس دن تیرے دیدار کا دن آئے تو ہمارا نام لے کر بھی پوچھ رہا ہو کیا حال تمہارا، تو اپنے پیاروں کے نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، ہم سے بھی پوچھ لینا کیا حال ہے، ہمارے بارے نیارے ہو جائے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے، آسمان سے ایک دفعہ ہمیں محبت سے دیکھ لے، عرشوں سے ہمیں محبت سے دیکھ لے، اور یا اللہ ہمارے ان آنسوؤں کو رحم فرما دے، اور تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، تو کہ ہاں ہاں کہہ دے جاؤ میں راضی ہو گیا ہوں، اللہ فرشتے بھی خوش ہو جائیں گے، تیرا حبیب بھی خوش ہو جائے گا، ہمارا بھی کام بن جائے گا۔ یا اللہ تیرے دربار کے ایک ایسا دربار ہے جہاں کھوٹا سکہ بھی چل جاتا ہے۔ وَنَسْأَلُكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین۔